جنات اور شیاطین کس کو اٹیک کرتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایم آئی ایٹ رسک، کوئی میں ایسا معاملہ کر رہی ہوں؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس سے ہم خود انوائٹ کر رہے ہیں ٹربل. جیسے جب ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، بچوں کو سکھا دیتے ہیں لیکن خود یاد ہی نہیں رہتا، اب مزے سے کھا پی رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے نا حدیث کے ذریعے کہ اس کھانے میں پھر شیطان شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کھاتی بھی ہوں سب کچھ ہے، پٹھے دکھتے ہیں اور طبیعت عجیب رہتی ہے، انرجی نہیں آتی. سب مجھے کہتے ہیں، میں پتہ سب کچھ کھاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں سب کہتے ہیں تمہارا رنگ بڑا پیلا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا. لانگ نیلز، لمبے ناخن اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی لوگ نا بڑے سمارٹ ہو چکے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ نے لمبے ناخن رکھے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ تو اس میں یہ نا 40 دن بعد جی ناخن کاٹ لو، تو میں ٹرم کر لیتی ہوں تھوڑے سے. اچھا، وہ جب تک جڑ سے نہ کٹے وہ صفائی والی بات تو نہیں آئی نا؟ میری بھی بیٹی ہے جو لمبے رکھتی ہے، اب وہ اس کو کہو تو کہتی ہے اوپر سے کاٹ لیں. وہ پورا ہم نے کاٹنا ہے نا یا پھر مطلب مجھے بھی کئی اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہماری پورے ہیں جب ہم اندر سے اپنی وہ ہتھیلی کو دیکھتے ہیں تو اس سے باہر نہ نکلے ہوئے ہوں، جب نکلنے لگے تو بس آپ انہیں کاٹ لیں. اور وہ 40 days میں آتا ہے نا. ایکچولی ٹائم فریم ہم نے بنا لیا ہوا ہے، ٹائم فریم ہے نہیں. آپ کو جب لگتا ہے تو آپ کہ بھی، کیونکہ 40 days تک تو بڑھ ہی جائیں گے نا اپنے، ٹھیک ہے، تو بلکہ اس سے پہلے ہی بڑھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب ہم یہ آتی ہے عید الاضحیٰ آتی ہے، جب ہم چاند دیکھتے ہیں ذی الحجہ کا، وہ 10 دن ہوتے ہیں. وہ 10 دن میں ہی آپ کو اریٹیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ جب وہ قربانی کرتے ہیں، میں تو اکثر قربانی کی نہیں تو سب سے پہلے ناخن کاٹ رہی ہوتی ہوں، کیونکہ وہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو عادت پڑ جائے کہ میں نے لمبے ناخن نہیں رکھنے تو پھر آپ وہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اتنا نہیں ٹرم کرنا ہوتا کہ لگے کہ آپ شاید نیل بائٹنگ ہی کر رہے تھے. پیرانوائڈ ہونے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، کہ ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اب میرے بھی ذرا سے اب آپ کو بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اتنے تو ہو جائیں گے پھر میں ان کو آرام سے کاٹ لوں، کہ وہ کاٹتے کاٹتے ہی میں کوئی اپنے آپ کو زخمی تو نہ کر لوں نا. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ لانگ نیلز کون سے والے ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر یہ کہ ہم ذکر نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، قرآن کی ہم نے تلاوت اپنی زندگی میں نہ رکھی ہوئی ہو، منہ کھول کے بہت آپ جمائی لیتے ہیں اور ہاتھ بھی نہیں آگے رکھتے، ڈرتے ہیں ان سے. جتنا آپ ڈریں گے، وہ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا. انگلش میں کہا جاتا ہے وی کریٹ وٹ وی فیئر. جس چیز کے بارے میں آپ ڈر رہے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں دیکھا مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ ہونا ہے. تو سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ بہت ڈرتے ہیں نہ چاہتے آپ اس پاتھ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پازیٹیو چیز نہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ شیطان نہ ہو. جب آپ کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا تو آپ نے صحیح اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے. جب ڈرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. میں بچوں کو جیسے شیطان کھلا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر، اس طرح میں بہت ہی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے میں تمہیں ڈرا ہی رہی ہوتی ہوں. دیکھیں آپ نے جو بھی جملہ بولا ہے نا کہ میں اپنے بچوں کو بہت ڈراتی ہوں اس چیز سے، کیونکہ پھر وہ گھن شیطان کھانا کھلا یا باتھ روم میں جو بھی اس کے پھر ڈرانا ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو ہم پیرانویا نہ دیں. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ڈرانا یہ ہونا چاہیے کہ مثلاً آپ اس طرح بھی ڈرا سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو ویسے چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ مجھے کسی نے کہا وہ بہت پریشان ہے، ان کے کوئی ابھی آج کل مسئلے چل رہے ہیں گھر میں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان ہوں، اور کیونکہ میری جو کچھ رشتہ دار ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم نماز نہیں نہ پڑھ رہی ہو اس لیے تمہارے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، اور واقعی میری نمازیں کچھ کئی دفعہ چھٹ رہی ہیں کیونکہ مجھے پریشانی آج کل اتنی ہے. تو مجھے انہوں نے اس طرح کہا تو کیا یہی بات ہے میں بہت گناہ گار ہوں اس لیے میرے پہ مسئلے آ رہے ہیں؟ میں کہ دیکھیں جو نماز پڑھتے ہیں آپ کا خیال ہے ان کی زندگی میں مسئلے نہیں ہیں؟ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں اور معصوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی آزمایا، ان کے اوپر بھی ٹیسٹ آئے. تو یہ بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ کو پڑھنی چاہیے، تو آپ میں بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو پڑھنی چاہیے. یعنی آپ کسی بات کو پازیٹیو پرسپیکٹیو سے بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، اس لیے کہ نہیں تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اندر وہ پاور اور وہ قوت نہیں آتی ہے. ٹھیک، لیکن ایک آ کے آپ ڈرا کے ان کا برا حال کر دیں، یا باتھ روم جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی نا، دیکھا یہ ہو گیا نا. تو بچہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کوئی اچھی لرننگ کرے گا، وہ بیچارہ اتنی گلٹ میں ہر وقت رہے گا. وہ آپ کے سامنے ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ آئے گا،
اور جنرلی جو اس نے کرنا ہوگا وہ اس کی پرسنالٹی بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو ہم نے جنات سے شیاطین سے ڈرانا نہیں ہے, ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ حقیقت ہے, ہمارا دین یہ بتاتا ہے, یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. بس ہم نے یہ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جو کہ بچوں کو سکھانا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے میوزک ہے, میوزیکل گیدرنگز ہیں, یہ سب جگہیں ہوتی ہیں جو کہ شیاطین کے راستے ہوتے ہیں. اسی طرح کا کوئی ٹاپک کروا رہی تھی, سورہ البقرہ پڑھا رہی تھی ایک کالج میں, تو ایک بچی میرے پاس آئی اور وہی بات ہے, اس نے بال کھولے ہوئے, خوب ویل ڈریسڈ, لمبے لمبے ناخن, اور یہی میں ساری چیزیں پڑھا چکی تھی. اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میم آپ جو باتیں بتا رہی تھیں, یعنی کہ جو اثرات کے طریقے ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر میں موجود ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس کو کہا بیٹا سب سے پہلے تو تمہیں اپنے ناخن کاٹنے چاہیے, پھر اسی طرح تمہیں اپنے ڈریس کوڈ کو تھوڑا ٹھیک کرنا چاہیے, اور پھر اپنی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی ہم افراط و تفریط میں پڑ جائیں, خاص طور پہ اسراف میں, جیسے ہر وقت کھاتے رہنا, ہر وقت باتیں کرتے رہنا, ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے, ہر وقت فضول میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور باتیں باتیں باتیں, اذکار نہیں ہم اتنے کر رہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کو انوائٹ کرتی ہیں. سمجھیں آپ کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے. ایک انسان ہے نا, یعنی سردی میں کچھ لوگوں کی امیونٹی لو ہوتی ہے, ان کو ہر وقت پھر کھانسی ہے, وہ جلدی فلو ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی. تو جن کی امیونٹی لو ہوتی ہے انہوں نے اپنی امیونٹی کو اپلفٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی روحانی امیونٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. سو شیطان سے ہم نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ سب سے پہلا کام ہمارا پریونٹیو اپروچ والا ہونا چاہیے. ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیجول ہوں, سارے کام غلط کرتے رہیں اور شیاطین ہم پہ حملے کریں اور پھر ہمیں ہوش آئے. ہمیں اپنے آپ کو ان کے اٹیک سے بچانا ہے. کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ قرآن اور سنت کو سب سے پہلے تو فالو کریں. آپ سنتوں پہ جتنا عمل کرتے جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹک آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو شیاطین سے ڈرنے اور ڈرانے کے بجائے سنتوں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے بچوں کو کہ بیٹا جو سنتیں ہیں نا وہ ہر حساب سے, جسمانی حساب سے, روحانی حساب سے, جذباتی حساب سے ہماری صحت کو اپلفٹ کرتی ہیں. اور سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے اس کام کو زیادہ کرنا ہے. سجدہ کرنا, آپ دیکھیں اس وقت تو میڈیکلی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گراؤنڈنگ پہ جائیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سر زمین پہ رکھ کے اور لمبا سجدہ کریں تو وہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. سورہ البقرہ کی تلاوت کو سننا اور گھر میں لگا دیا کریں. صبح بچے تیار ہو رہے ہیں تو آپ سورہ البقرہ چلا دیا کریں, اونچی آواز میں لگا ہوا ہے, بچے بھی سن رہے ہیں اور آرام سے اپنے ناشتے کر رہے ہیں. رات کے ٹائم سونے سے پہلے اپنی دعاؤں کا اہتمام کرنا. بچوں کے ان کو بتانا کہ قرآن ہمارا ساتھی رہنا چاہیے. ہم بچوں کو بتاتے تو بہت ہیں کہ قرآن پڑھو, لیکن ہم ان کو نا پٹ آف کر دیتے ہیں. چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑا بہت ہمارے پریشر میں بیچارے وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, لیکن جیسے وہ ٹین ایج میں آتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اب وہ سوئچ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ ہم اپنا ریلیشن شپ بھی خراب کر لیتے ہیں, بچوں کا قرآن کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب کر دیتے ہیں. تو ایک کانسٹنٹ سورس ہونا چاہیے انرجی کا ان کی لائف میں. ہم نے اس طرح سے قرآن سے ان کو کنیکٹ کرنا ہے. پھر یہ کہ اذکار کرتے رہیں. جیسے اب گاڑی میں آپ جا رہے ہیں, اب آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں, یا ہسبینڈ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں, ڈرائیور ساتھ ہے, تو آپ اپنے مسئلوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں. بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, بچے اپنی لڑائیاں کریں, تو آپ بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے سکتی ہیں کہ چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے اس سیکٹر سے اس سیکٹر تک, یا اس روڈ سے اس روڈ تک جانے تک ہم نا سب پڑھتے ہیں, ایک تسبیح پڑھتے ہیں, کلمے کی تسبیح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کام کرو, لڑتے رہتے ہو, سب کے بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے عذاب دے دیا ہے. اس طرح کی باتیں میں نے ماؤں کو کرتے سنا ہے, اور اتنا اریٹیٹڈ سٹائل ہوتا ہے, تو بچے بھی پھر تنگ ہو جاتے ہیں. تو ہم پلیزنٹ طریقے سے اگر ہم ان کے ساتھ دعائیں پڑھیں, ہم اپنی تسبیح پڑھیں. اچھا, اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے تھے میری تو ساری عبادت تم لوگ خراب کر دیتے ہو, مجھے کوئی کام ہی نہیں صحیح طرح کرنے دیتے. تو بچوں کو لگتا ہے کہ دیر از اے بیریئر بٹوین اس اینڈ آور پیرنٹس. تو ان کو خود بھی آپ کریں. نہیں, اس وقت لگتا ہے کہ یار 4 فرض پڑھنے ہیں, تھوڑا سا سکون چاہیے. تو یہی جملہ نکلتا ہے. جیسے کہتے ہیں گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں تو ان کے بابا جو ہوتے ہیں اکثر نا وہ ہی نہیں کرنے دیتے, بولتے ہی نہیں دیتے ہمیں, وہ کہتے ہیں کہ چپ کریں ہر جگہ. جب ہم خود کیوس کریٹ کرتے ہیں نا تو پھر ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ بھی چپ کر کے بیٹھو. لیکن اگر آپ ایک ڈیسنٹ ہیلدی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, کوالٹی ٹائم والی ایکٹیویٹی دے رہے ہوں, تو پھر وہ بھی نہیں کہیں گے,
وہ ہمیں نہیں کریٹ کرنے آ رہی ہوتی, ہم بھی اریٹیٹ ہو کے انہی پہ سارا ملبہ گرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی دیکھ لیں, آپ بھی کبھی کچھ بول دیں, میں ہی بولتی رہتی ہوں, میں ہی کھپتی رہتی ہوں, آپ بھی انوالو ہو جائیں. تو ناٹ نیسسریلی وہ انوالو ہوں, لیکن جب وہ ایک پلیزنٹ ایکٹیویٹی دیکھیں گے تو اس کا حصہ بن جائیں گے کسی نہ کسی طرح سے. پھر یہ کہ باوضو رہنا, یعنی اگر آپ عادت بنا لیتے ہیں کہ جب ہم واش روم جائیں تو پھر ہم وضو کر کے ہی آئیں, تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ سے دور رہنا شروع ہو جاتا ہے. غصے کو قابو کرنا, غصے کے لیے تو ہمیں پتہ ہے نا, حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان آپ کے جسم میں, خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت, اور ہر شخص اپنے غصے کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. تو نیور جسٹیفائی یور اینگر. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو اینگر مینجمنٹ پہ کتاب پڑھیں, اینگر مینجمنٹ کے اوپر لیکچر سنیں, اور اپنے لیے پوائنٹرز نکالیں کہ میں نے اپنے غصے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. دنیا جہان کا مٹیریل یہ بتاتا ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرا شوہر یہ کام کرتا ہے, میرا بچہ ایسا ہے, میرے سسرال والے ایسے ہیں, میرا کلیگ ایسا ہے, فلاں شخص جس سے میں ڈیل کر رہی ہوں وہ ایسا, اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دین اور دنیا کا جتنا مٹیریل ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, غصہ اس لیے آپ کو آتا ہے کہ آپ کے اندر برداشت نہیں ہے, پیدا کریں. اور اس کے طریقے بھی ہمیں سکھائے جاتے ہیں, اسمارٹ طریقے ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ آپ وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں. وہ تمام کام کریں جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور اگین اس کے لیے آپ کو قرآن سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. پھر جو آیت پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان بوسٹنگ آیت ہے تو آپ اپنے لیے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہ والے پوائنٹس اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں بار بار. طہارت, جتنی طہارت پہ آپ توجہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ بچوں کو اگر شروع سے عادت ڈال دیتے ہیں صفائی ستھرائی کی, تو بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. اور میں بتاؤں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ طہارت کے معاملے میں چیلنجڈ ہوتا ہے. یعنی اس کا کمرہ صاف نہیں ہوگا, وہ منہ ہاتھ دھونے میں جلدی کرے گا, وہ برش اچھی طرح نہیں کرے گا, اور بھی بہت سارے معاملات اس کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہی تو پھر ہمارا کام ہے. اگر ہمیں کوئی بنا بنایا بچہ مل گیا ہے جو کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور ہم اسی کی تعریف کر رہے ہیں, وہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے, وہ لے کے چل رہا ہے. تو جو ویکنیسز ہوتی ہیں, ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ان ویکنیسز کے مطابق اپنے بچوں کو, اپنی فیملی ممبرس کو سکھائیں. اور اس کے لیے بہت سی ٹپس آپ کو مل جاتی ہیں. آپ آرگنائزرز گھر میں رکھ سکتے ہیں مختلف. یعنی میں نے جب بھی دیکھا کہ اگر کوئی میرا بچہ اس معاملے میں ویک ہے, جگہ جگہ کپڑے پھینکتا ہے, تو میں نے باسکٹ رکھ دی کہ آپ نے صرف اس باسکٹ میں پھینکنا ہے. پھر میں نے نوٹس کیا کہ اچھا جی وہ بچہ باسکٹ میں بھی نہیں پھینکتا, باسکٹ خالی ہوتی ہے اور کپڑے پھر بھی بیڈ پہ ہیں, تو میں نے بہت پیار سے اٹھا کر اس کے خود باسکٹ میں ڈالنے شروع کر دی, یا ملازمہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ باسکٹ میں ڈال دو. پلس یہ کیا کہ اس سے پوچھ لیا کہ کب کب آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر میں آپ کو ہیلپ کر دوں اس معاملے میں. اور میں نے دیکھا کہ وہ بچہ یونیورسٹی لیول تک آ کے پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوا, کیونکہ اس کو عادت پڑ گئی تھی. اس نے دیکھنا کہ میرا بسترا جو ہے وہ مجھے صاف ملتا ہے. آپ کو وہ اس کو عادت ڈالنی پڑتی ہے. اور کئی دفعہ ان بچوں کے چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر پاتے. تو ہم خود تھوڑا سا لاجیکلی سوچیں کہ اگر گھر میں 5 افراد ہیں, 6 افراد ہیں, ان میں سے سارے کریں گے, ایک نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب ہے اس کو ہیلپ چاہیے. اس کا سٹائل وہ نہیں ہے, اور اس کو میں کیسے ہیلپ دے سکتی ہوں. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے, مجھے یاد ہے لڑکوں میں تو بہت ہوتا ہے کہ میں اگر کبھی بچوں کے کمرے کی صفائی کرتی تھی, بعد میں بچے آ کے مجھ سے اس طرح بھی لڑتے تھے کہ ہماری چیزیں نہیں مل رہی, ہماری چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہیں. میں کہتی ہوں تم لوگوں کو اتنے گند اور انبار میں سے کیسے ملتی تھی. وہ کہتے تھے دیکھیں آپ بڑے آرام سے نکالتے ہیں. ان کے دوست بھی مجھے آ کے کہا کرتے تھے کہ آنٹی ہمیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا اس کمرے میں, اتنا اچھا کمرہ تھا. میں کہتی ہوں تم لوگ کیسے بیٹھتے ہو. کہتے ہیں ہمیں تو بڑا وہ نیچرل اور بڑا اپنے جیسا لگتا ہے. یعنی بچے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو دیٹ از پارٹ آف دیئر گروتھ. تو بجائے اس کے کہ ہم اریٹیٹ ہوں, ہم آہستہ آہستہ ان کو سکھاتے رہیں. اسی طرح صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. صبح کی دعا جو ہوتی ہے, صبح کی جو دعائیں ہیں, ہارڈلی اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہارڈلی آپ کو 10 منٹ بھی نہیں لگتے کہ آپ وہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں. کانشیسلی پڑھیں. اگر آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ پڑھیں گے تو پھر وہی دیکھیں کہ اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور ڈیلی ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے وہ اس موڈ میں لانا ہوتا ہے. پھر یہ کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے کلچرز میں, سوسائٹی میں ہم بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں, ہم بچوں کو پکڑاتے بھی سیدھے ہاتھ میں. جو لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں نا, ان کی پاور زیادہ لیفٹ ہینڈ میں ہوتی ہے. تو وہ جو حدیث ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے نہ کھائے, رائٹ سے کھائے,
اور اس شخص نے انسسٹ کیا تھا کہ میں تو ایسے ہی کروں گا، اور اس پہ اس کو کہا تھا پھر تم اسی طرح کھاتے رہو. یاد رکھنے کہ وہ جان بوجھ کے یہ کر رہا تھا. آپ رائٹ ہینڈیڈ ہیں اور پھر آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایکسیپشن ٹو دا رول جو ہوتا ہے نا، ہم اس کو نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال ہمیں اپنے بچوں کو اچھے انداز میں، اور خود بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہم رائٹ ہینڈ سے اپنے کام جو ہے وہ کریں. پھر یہ کہ اذان دینا، آیت الکرسی پڑھنا. جیسے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نیو بورن تو ہم اذان دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اسے ویلکم کر رہے ہیں مسلمان گھر میں. ہم اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اذان دیتے وقت شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اس وقت کہ یہ بچہ نیک ہو. اور آیت الکرسی ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. پھر ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کچھ توہمات ہیں جو ہم نے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ جنات کو بھگانے کے لیے خاص طور پہ گھر میں بچوں کے ساتھ، جیسے ہم کوئی ہڈی رکھ دیتے ہیں. اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹل کی چیز اس کے پاس رکھتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا کوئی چابی رکھتے تھے، کوئی اور میٹل، ہم لوہا رکھتے تھے تاکہ جی وہ بچہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ متھ نکال لی ہے. اب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نیو بورن بچہ ہوتا ہے نا، تو میں اس کو اگر کھول کے چیک کرنے لگوں تو اس کے اندر نیل کٹر رکھا ہوا ہوتا ہے. چھری کئی دفعہ رکھی بھی ہوتی تھی کہ جی اس سے شیطان بھاگ جائے گا. میں کہتی ہوں آپ نے کتنے مزے کا کام کیا ہے، چھری سے شیطان بھاگ جائے، نیل کٹر سے شیطان بھاگ جائے، لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے بھاگ جائے. آیت الکرسی نہیں آپ پڑھ رہے، دعائیں نہیں آپ پڑھ رہے، کل نہیں پڑھ رہے. پھر گاڑیوں میں یا چیزوں میں کالا دھاگا باندھنا، ایون بچے کے ہاتھ پہ یا کوئی ہوتا ہے تو اس کو کالا دھاگا باندھا ہوتا ہے. گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے سے وہ کالا کپڑا جو ہوتا ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے کہ جی اس سے شیطان پیچھے رہے گا. ایسی باتیں سوچنا کہ شیطان کو فیوچر کا علم ہے، یہ اسی طرح سے ہم جاتے ہیں کسی نہ کسی کے پاس. اور یہ کہ شیطان ہر حال میں نقصان پہنچائے گا، جنات ہر حال میں مجھے نقصان پہنچائیں گے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے قرآن سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا اذن ہوگا تو یہ کام ہوگا. سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، بے شک شیطان کی جو چالیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں. ٹھیک ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، ان سین طریقے سے شیطان کر رہا ہے، جنات کر رہے ہیں، لیکن ان کی چالیں بہت کمزور ہیں. پرابلم ہماری ہے، دنیا جہان کے جراثیم بہت کمزور ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اگر 10 افراد ہیں، ان میں سے 2 کی طبیعت ہمیشہ خراب ہو جاتی ہے، باقی سب ٹھیک ہیں، تو وہ 2 لوگ کیا گڑبڑ کر رہے ہیں؟ یا ان کو وہ فرض کریں وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. کل میں کسی ایک گیدرنگ میں تھی اور وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میں بیمار ہو جاتی ہوں لیکن میں کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو بڑی احتیاط کرتی ہوں اور یہ بھی نہیں کرتی وہ بھی نہیں کرتی. اور جب کھانا سرو ہو رہا تھا تو ان تمام خواتین نے جو کہا میں کچھ نہیں کرتی، سب نے وہ فزی ڈرنک پی، پانی کسی نے نہیں پیا. اس طرح کہ ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری امیونٹی لو ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو صرف میں آج پی رہی ہوں. تھوڑا سا ہم جادو کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ جادو کا بھی جو ایک معاملہ ہے وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم اکثر پریشان رہتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سحر کہتے ہیں. کوئی بھی ایسے اثرات ہیں جس کا ہمیں وجہ نہیں سمجھ آ رہی. جو ایسے سمٹمز ہوتے ہیں کہ کسی بیماری میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عبادت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ کا بیہیویئر بڑا عجیب سا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایپیلیپسی کے فٹس کے بارے میں آتا ہے. علماء کہتے ہیں کچھ ایپیلیپسی کے کیسز ایسے ہیں جو کہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ضرور میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے بھی علاج کروائیں اور ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں. ایسے معاملات میں غصہ، بات بات پہ رونا آ رہا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا ہاں وجہ ہے، میرا شوہر بہت سخت ہے، میرے بچپن کے جوانی کے بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن ایک آپ کہتے ہیں مجھے وجہ ہی نہیں پتا. اور جب آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جی وجہ کوئی نہیں، بات بات پہ پتہ نہیں کیوں ان کو رونا آتا ہے، ان کی پرسنالٹی ایسی ویک ہے، تو اس میں بھی اثرات ہو سکتے ہیں. وہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے. کانسٹنٹ ہیڈ ایک ہے اور آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. خواتین کا بہت ارریگولر سائیکل ہے، لیکن دیکھیں ارریگولر سائیکل میں لائف سٹائل کو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے. آپ کا وزن، آپ کا لائف سٹائل، آپ کے جو کرنے والے کام، ڈاکٹرز کے چیک اپ، ڈائٹ، بہت ساری چیزیں وہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جی مجھ پہ جادو ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پینک اٹیک ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، نیند آپ کی ڈسٹربڈ ہے، یہ بھی شیاطین کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آپ دیکھیں، چائے آپ کب پی رہے ہیں، اسکرین کا استعمال کب کر رہے ہیں، ناشتہ آپ صبح کرے کہ نہیں کر رہے، واکنگ سٹیپس آپ کے کتنے، اور یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں کیئرفل رہنا ہے. لیکن
یہ یاد رکھنا ہے کہ کب جادو نہیں ہے، یعنی بیماریاں بھی ہیں یہ ساری. جیسے کچھ لوگ ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں، ان کو فلیش بیکس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، نشے کے ساتھ ان کے پھر وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں. بائی پولر ایک ڈس آرڈر ہے، او سی ڈی ایک ڈس آرڈر ہے، نیند کا مسئلے ہونا وہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہونا، پینک اٹیک ہونا. تو بیماری کو بیماری کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے ہم دونوں علاج کروائیں، روحانی علاج بھی کروائیں اور جسمانی علاج جو ایکسپرٹ ہے وہ کروائیں. ان میں کوئی بھی ہمیں مسئلے نہیں ہونے چاہیے. جادو ہوتا کیسے ہے؟ الفاظ جو ہیں نا ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی تعریف کرتا ہے اس کے بھی آپ دیکھیں نا ان الفاظ کو ہم محسوس کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی بدتمیزی سے بات کرتا ہے اس دن کتنی ہماری طبیعت خراب رہتی ہے. ہمیں تو کوئی اگر دیکھتا بھی ہے تو وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو جادو ہوتا ہے نا اس میں ایک قسم کا چلا کاٹا جاتا ہے جس میں کچھ الفاظ کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں جو میڈیکل سائنسز ابھی نہ بھی مانے لیکن وہ روح کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. وہ جو روح جو ہے وہ محسوس کرتی ہے. تو جادو جو ہوتا ہے پہلے روح کو افیکٹ کرتا ہے اور روح کی وجہ سے جسم بھی افیکٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں عام حالات میں فزیکل اگر ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس سے ہماری روح بھی متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتی ہے نا. لیکن جادو کا پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ ہماری روح پہ ہوتا ہے. جیسے ہپنوسس ہے، برین واش کر دیا جاتا ہے اور مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے جادو جو ہے افیکٹ کرتا ہے. ہر ایک کے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا. تو ریڈ فلیگز کون کون سے ہیں؟ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو صرف جادو کہہ کے آپ صرف روحانی علاج نہ کرائیں. مثلاً آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو بہت ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں اور سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، تو روحانی علاج کے ساتھ جسمانی علاج بھی ضرور فوراً کسی کی طرف ریفر کریں. اگر وہی بات ہے کہ فینٹنگ ہے، جھٹکے لگتے ہیں، سیلف ہارم تھاٹس آتی ہیں، بڑا وائلنٹ قسم کا بیہیویئر ہے اور پرسنالٹی چینجز ہو رہی ہیں، مینٹل مطلب بہت عجیب و غریب سمٹمز آ رہے ہیں، تو روحانی جسمانی دونوں علاج کی طرف آپ نے جانا ہے کیونکہ اس میں اوور لیپ ہوتا ہے. اس میں ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، میڈیکل کاز بھی رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے، رقیہ بھی سننا ہوتا ہے، اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں. کوئی ریلائبل اسکالر کو ہم ان سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ کیا کچھ کریں. بہت سی اقسام ہوتی ہیں جادو کی. کچھ نظر بندی کی شکل ہوتی ہے، ایسی ٹرکس کی طرح لوگ کرتے ہیں. ہپنوٹزم بھی، ٹیلی پیتھی بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے سامنے حقیقت بدل جاتی ہے اس چیز کی. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر جو تھے تو وہ جادو کیسے کرتے تھے کہ وہ رسی جو ہے وہ سانپ نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جادو کیا کیسے جاتا ہے یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. اس میں ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے نا وہ اللہ کے کلام سے بڑا دور ہوتا ہے. وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ نافرمانی کے کام کرتا ہے اور شیاطین کو وہ خوش کرتا ہے. جب وہ شیاطین کو خوش کرتا ہے اس کے لیے وہ بہت گندا رہتا ہے، نہ نہاتا ہے، نہ دھوتا ہے، نہ طہارت کی طرف جاتا ہے. اور ایسے موقع پہ پھر وہ شیاطین جو ہیں اس کے ساتھ ان کی ایک بن جاتی ہے. پھر وہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب ہمیں لگے کہ کوئی گرے لگی ہوئی چیز ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ کل پڑھیں، معوذتین پڑھیں اور وہ نوٹس جو ہیں وہ کھولتے چلے جائیں. تو ہم کیسے پہچانیں گے جادو کا کہ بھئی یہ جادو ہو رہا ہے؟ جب بھی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے، لیٹس سے جی اب آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس کے پاس جائیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن سے کتنا علاج کر رہا ہے. ویسے تو میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں، الہدا میں ایک کتاب ملتی ہے جادو اور اس کا علاج، وہ چھوٹی سی بکلیٹ ہے، وہ لے لیں، اس میں ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اور آپ خود کریں. لیکن فرض کریں آپ کو کسی اسکالر کو پوچھنا پڑتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ قرآن کے ذریعے علاج کریں. اگر وہ آپ سے آپ کا نام پوچھیں، آپ کی والدہ کا نام پوچھیں، گڑبڑ. اگر وہ آپ کو کہیں کہ جی فلاں جانور کی قربانی کرو اور اس کا خون لے کر آؤ، گڑبڑ. اگر وہ آپ سے کہیں کہ خاص قسم کا کھانا لاؤ یا خاص قسم کا کھانا اتنے عرصے کھاؤ یا یہ کہ یہ خاص ڈرنک جو ہے وہ پیو، تو گڑبڑ. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کوئی کاغذ ہے اس کو جلاؤ، اس کو کہیں ہینگ کرو، تعویذ کی شکل بنا کے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہاں دبا دو، گڑبڑ. ایک دفعہ میری ایک رشتہ دار ہیں، وہ کہیں پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا بڑی پریشان. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح سے اثرات محسوس ہو رہے تھے، میں تو اور بیمار ہو گئی ہوں، میں نے کسی سے علاج کروایا. تو وہ علاج یہی تھا، تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تیل میں ڈوبی ہوئی، فلاں چیز میں، اس کے بعد پتہ نہیں عجیب و غریب لکھی ہوئی تصویریں بھیجی. میں نے کہا ان سب کو ڈسکارڈ کریں آپ. وہ مجھے بار بار کہیں لیکن یہ تو بہت بڑے اسکالر ہیں جو پتہ نہیں مکہ یا مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مکہ مدینہ میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی شخص آپ کو غلط چیز بتا رہا ہے، آپ کو کرائٹیرین صحیح رکھنا ہے.
آپ سے کوئی وہ لیٹرز لکھواتا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسے پیپر پہ خانے بنے ہوئے ہیں اور اس پہ عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی ہیں گڑبڑ، اور جب وہ پڑھتا ہے تو وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو گڑبڑ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں جہاں یہ جادو کا سحر کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ریفرنس سے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے اذن کے۔ تو آپ اپنا کام جو ہے نا وہ پورا کریں اور آپ ان سے نہ ڈریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، صبح کے اذکار ہیں، وہ ہیں، دعائیں ہیں، تو پھر ان لوگوں میں جادو نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے باذن اللہ، اچھا، اگر اللہ کا اذن ہے تو ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک انسان جو اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتا ہے اور ایک انسان جو فزیکلی فٹ نہیں رکھتا، زیادہ بیمار ہونے کے چانسز فزیکلی کس کے ہیں؟ جو اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتا۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو انسان اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے روحانی جو ہے اس میں بھی یہی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ ایک تو وہی بات ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، معوذتین، سورہ الفلق، سورہ الناس، آیت الکرسی، سورہ البقرہ، خاص طور پہ آخری 2 آیات پڑھنا۔ پھر اسی طرح ہمیں سورہ الغافر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اجوا کھجور کھانا، اذکار صبح شام کے اذکار، ان کو تو آپ پکڑ لیں، جتنا پکڑیں گے اتنا بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بیلنس لے کر آئیں اپنی زندگی میں کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ فرشتے تو ہم نہیں بن سکتے نا، لیکن اگر کوئی گناہ ہو گیا تو استغفار پڑھنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، شہد کا استعمال، آب زمزم، یہ سب چیزیں، کلونجی، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں بچا کے رکھتی ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر داخل ہوں تو دعا پڑھیں، گھر سے باہر جائیں تو دعا پڑھیں، جتنے مسنون اذکار ہیں نا ان کو بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے آپ کی بہتری رہے گی۔ ایون اولیو آئل کا استعمال جو ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شیطان کس کو زیادہ اٹیک کرے گا؟ جو جتنا آئسولیٹڈ ہوگا، جتنا کسی چیز کے نشے میں ہوگا، جتنا ایمان اس کا کمزور ہوگا، جتنی وہ نیند پوری نہیں کر رہا ہوگا، جتنا وہ ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوگا، جتنا وہ ہوپ لیس ہوگا، جتنا وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوگا۔ یہاں سے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 85 میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہمیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو ہم روحوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، روحوں کا بھی ہم چیک آؤٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہماری پامسٹری آ جاتی ہے، تو ٹیرو کارڈز آ جاتے ہیں، تو سٹار سائن، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اکثر گیدرنگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں مانتی نہیں ہوں لیکن ذرا ہاتھ دکھانا، لو لائن تو لائف لائن تو پتہ نہیں کون سی لائن، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے، پہلے میں یہ کرتی تھی، میں پڑھتی تھی، آئی ڈونٹ بلیو ان سٹار سائن، لیکن کون سے مہینے کی آپ کی پیدائش ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اصل کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جتنا آپ قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں گے یہ چیزیں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کی اتھارٹی نہیں، وکفیٰ بربک وکیلا، اور اللہ تعالیٰ نگران کافی ہے۔ یہ بات ہم جتنا یقین آپ کا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ یہ چیزیں آپ سے دور ہوں گی۔ اور پھر اسی بات پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کہا گیا، آیت نمبر 16 آ جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا، انسانوں کا ذکر پہلے آیا، پھر جنات کا ذکر آیا، پھر جنات کے بارے میں ہمیں بتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی میں شر بھی رکھ دی ہے تو وہ شر بھی ہماری حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم قرآن کے قریب آ جائیں۔ تو ہم تو اتنے ڈھیلے ایسے لوگ ہیں کہ ہم کہ کچھ بھی نہیں، چل کرو، ریلیکس کرو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے اذکار بڑھاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے ایمان پہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے، کیا جواب دینا ہوتا ہے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ہم اپنے رب کو ہر موقع پہ یاد کرتے رہیں۔ تو اس ہفتے آپ نے جو یہ جنات اور ان کو جانا ہے،
بس گھر میں دیکھیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم خود اپنی امیونٹی کو، روحانی امیونٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میوزک سے روکیں کیسے؟ جیسے اب وہ آڈیو جیسے ریلز ہیں یا کوئی بچوں کو ٹین ایج میں آ جائیں تو آپ صرف ایک چیز کریں کہ ان کا قرآن سے تعلق مضبوط کریں، ان کو صرف یہ کہیں کہ آپ نے قرآن ترجمہ اور تفسیر سے کہیں پڑھنا ہے، ونس اے ویک کلاس میں۔ آپ میوزک سے جب ہم منع کر رہے ہیں، جیسے ان کی ویڈیوز ہیں، کارٹونز ہیں، اس میں ضرور میوزک ہوتا ہے جی، تو تھوڑی دیر انہوں نے دیکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر ان کو سمجھانا ہے کہ بیٹا میوزک کم کر دو، تو اس پہ کچھ آپ کو آلٹرنیٹ تو نہیں آتا نا کہ میوزک سے یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ماما کیا ہوتا ہے۔ آپ ان باتوں میں الجھنے کے بجائے آپ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، جب ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو یہ سب چیزیں سیکنڈری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم جو سیکنڈری چیزیں ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کمزور ہونے دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ کیوں جا رہی ہیں کہ اچھا پھر سننے دیں، اچھا آپ ان کو ہلکا ہلکا بتاتے رہے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اچھی چیز نہیں ہوتی، اس کو ہلکا کر دو، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ ان کو یہ نہ کہیں کہ تم پھر جاؤ قرآن پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ میوزک نہیں سننا چاہیے۔ یہ کہیں کہ ہمیں نا قرآن پڑھنا چاہیے irrespective of whatever we are doing in life، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آئے۔ ہم یہ کام نہیں نہ کر رہے ہوتے، اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔